اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین مکہ کا ذکر کیا ہے، جو کہ پیچھے آیت گزر چکی تھی کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ کے نازل کردہ قرآن میں، اللہ کی نازل کردہ شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، تو یہ اختلاف ان کا صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ہے، عداوت کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ سے یہ دلیلیں مانگیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے حجتیں اگر طلب کریں، آپ کو تنگ کریں، تو آپ کہہ دینا، کیا کہنا؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِوَجْهِيَ لِلَّهِ، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہنا کہ میں نے اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر دیا ہے، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر رحمت للعالمین بنا کر تمہاری طرف بھیجا، تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر بھی برسیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف بھی متوجہ ہوں۔ جو جہالت کا دور تم گزار رہے ہو، اس جہالت سے نکل کر تم بھی ہدایت کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، تم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اسلام ہے کیا؟ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وحی کی تابعداری کا نام ہے۔ ہر زمانے کا جو پیغمبر آیا، جو احکامات لے کر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو دین، جو شریعت لے کر آیا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، ان پر جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی اللہ کے بندوں کی طرف لے کر آئے، اس کی تابعداری کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے۔ بندگی اختیار کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے، بندگی، اور نافرمانی کرنے کو اسلام نہیں کہا جاتا۔ اللہ کی احکامات کو پامال کرنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور آج کا ہمارا مسلمان بھی کب اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے؟ کب وہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے؟ کب وہ اللہ کے در کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اور کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو باہر روڈوں پر، جو باہر اسی طرح گلی چوراہوں پر پھر رہے ہیں، کبھی مساجد کی طرف انہوں نے رخ ہی نہیں کیا، اور کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آخر کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ میرا اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، میرا رب ہم سے کچھ چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے، اللہ کا بھی ماننا ہے، اللہ کی مان کر بھی زندگی گزارنا ہے۔ اور آج کا ہمارا تاجر، آج کا ہمارا بزنس مین جھوٹ بولتے تھکتا نہیں ہے، خراب مال کو اچھا دکھا کر بیچتا ہے، خراب مال کو اچھا دکھا کر بیچتا ہے، مال کے اندر ملاوٹ کر کے بیچتا ہے، دھوکہ دے کر بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے جھوٹی۔
سنو اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا جو جھوٹ بولنے والے ہے، جو جھوٹ بولنے والے ہے، اللہ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے، اگرچہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر 20 آیتیں اتاری، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ صرف اس ایک نافرمانی کو اگر سامنے رکھ لینا تو ہماری دنیا بھی تباہ ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہے۔ صرف اس ایک نافرمانی کی، اللہ کی اس ایک نافرمانی کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو اتنے بڑے بڑے عذاب اور اتنی بڑی بڑی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے، اور شیطان کا یہ اعلیٰ کار ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر کیا ارشاد فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہے، فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کیسے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیطان کے اعلیٰ کار کون لوگ ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، میرے رب نے کہا کہ شیطان کے اعلیٰ کار ہر وہ شخص ہے جو جھوٹ بولنے والے ہے، گناہ گار ہے۔ اور آج کا مسلمان سارا دن اسی جھوٹ کے اندر گزار دیتے ہیں، اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب تو اسلام ہے، ہمارا دین تو اسلام ہے، دین اسلام پر چلنے والے ہیں۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیر دینا، رجوع کر لینا دین کی طرف، اللہ کی شریعت کو سینے سے لگا لینا، اللہ کے احکامات کو سینے سے لگا لینا، اللہ کے جتنے بھی فرمان ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر دیا۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو پیروی کرنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی الگ سے بھی ذکر کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ کے اندر تعلیم مجھے ہے، آپ کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی ہے، لیکن اللہ سے بھی ذکر کیا جو مجھے ماننے والے ہیں نا، جو میری نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں، جو میری نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ اور دیکھ لو آج ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے والے ہیں، تو ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنے آپ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے اہل خانہ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خسارہ ہے، یہ خسارے کا سودا ہے، سودا کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے کرو نا، آؤ نا اللہ کی طرف، اللہ کی مان کر چلنے والے بنو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، یہ آپ سے حجتیں طلب کرتے ہیں، آپ سے حجتیں طلب کریں، کہہ دو ان سے، کن سے؟ اہل کتاب سے جو پڑھے لکھے ہیں، اوت الکتاب اہل کتاب مراد ہیں اس سے، والامیین اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، کیونکہ وہ امی تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دونوں سے کہہ دو اسلمتم، کیا تم بھی اللہ کی تابعداری اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ اور کیا تم فرما برداری کرنا چاہتے ہو؟ اور کیا تم اپنا رخ خاص اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف کرنا چاہتے ہو؟ کافروں کو حکم دیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو حکم دیا جا رہا ہے، مجھ کو اور آپ کو نہیں ہے، ہم تو پہلے پیچھے گزر چکا۔ ہماری تو صفت یہی ہے کہ ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، دعوت تو ان کو دی جا رہی ہے۔ اسلمتم،
فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ اسلام لے آئے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں فَقَدْ اهْتَدَوْا تو انہوں نے ہدایت کو چن لیا، وہ ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے منہ پیٹ پھیرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے۔ پھر میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واللہ بصیر بالعباد پھر میرا اللہ خود دیکھ رہا ہے اور سمجھ لے گا میرا اللہ ان بندوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کافر کو چھوڑ دیتا ہے ایک لمحے تک آ جائے گا میرا بندہ، آ جائے گا راہ راست پر، لیکن جب وہ نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پکڑ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عافیت والی زندگی چاہتے ہیں، آزمائشوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، آزمائشوں سے، ہر قسم کے شر سے، بیماریوں سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔